السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایئر۔ ایئر کے دو کام ہوتے ہیں، ایک یہ سننے کی طاقت دیتا ہے جسم کو، اور دوسرا یہ آپ کے جسم کو بیلنس رکھتا ہے، باڈی کا بیلنس برقرار رکھتا ہے۔ اس کے تین حصے ہیں اور ہر حصے کے پھر آگے تین پارٹس ہیں: ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر، انٹرنل ایئر، بیرونی حصہ، درمیانی حصہ، اندرونی حصہ۔ جو بیرونی حصہ ایکسٹرنل ایئر ہے اس کے تین حصے ہیں۔ ایک یہ باہر سے آپ کو پنا نظر آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پنا، اور پنے کا کام یہ ہے کہ یہ ساؤنڈ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو آڈیٹری کنال کی طرف دے، یا آپ کے اندر جو کنال ہے اس کی طرف پنے کی ڈائریکشن کو دیتا ہے۔ پنا پہلا حصہ، اس کا کام کیا ہے؟ ڈائریکٹ دا ساؤنڈز انٹو دا آڈیٹری کنال۔ اور جو آڈیٹری کنال ہے، جو کان کا دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر خاص قسم کے گلینڈ ہوتے ہیں جو ویکس پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہاں ہیئر لگے ہوتے ہیں۔ ویکس اور ہیئر کی وجہ سے باہر سے آنے والا کوئی انسیکٹ، کوئی ڈسٹ یہاں آ کے ٹریپ ہو جاتا ہے اڈیٹری کنال کے اندر، اور یہ اڈیٹری کنال جا کے آپ کا جو تیسرا حصہ ہے ایئر ڈرم، وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایئر ڈرم آگے جا کے وائبریٹ کرتا ہے اور یہ وائبریشن پھر آگے مڈل ایئر کو دیتا ہے۔ تین حصے کان کے: پنا ڈائریکٹ دا ساؤنڈز انٹو دا اڈیٹری کنال have hairs and also glands. Glands produce wax. Due to hair and wax, all insects and dust entrap into the auditory canal. And there is a third part which is called eardrum, which vibrates and transfer this vibration into the middle ear. تو یہ ہے، یہ سب سے پہلے ہے یہ والا ہمارا پاس پنا، اور یہ والی اڈیٹری کنال، اور یہ والا ایئر ڈرم ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایئر ڈرم۔ اب اس کے بعد آ گیا مڈل ایئر۔ مڈل ایئر کے پھر تین حصے ہیں۔ مڈل ایئر کتنے حصے ہیں؟ تین۔ ان تینوں کے اندر صرف تین ہڈیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور یہ ہڈیوں کے نام آپ نے رکھنا ہے مس کے نام سے یاد رکھنا ہے۔ ایم سے شروع ہوگی میلیس، دوسری انکس، تیسری سٹیپس۔ میلیس، انکس، سٹیپس۔ یہ بالکل آپ کے جو مڈل ایئر کا، جو آپ کے ایکسٹرنل ایئر کا جو ایئر ڈرم ہوتا ہے، یہ ہڈیاں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں، یہ والی میلیس، انکس، سٹیپس۔ The smallest bone of your body is called سٹیپس۔ بڑا امپورٹنٹ، یاد کر لینا۔ چھوٹی، سب سے چھوٹی ہڈی آپ کے پورے جسم کی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹیپس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مڈل ایئر ہے اس کے اندر ایک ٹیوب نکلتی ہے جسے ہم کہتے ہیں یوسٹیجین ٹیوب۔ اسی مڈل ایئر سے یہ آپ کے ناسٹرلز کے اندر جا کے کھلتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یوسٹیجین ٹیوب ناسٹرلز کو کس چیز سے ملا رہی ہے؟ مڈل ایئر کے ساتھ ملا رہی ہے۔ اس وجہ سے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، آپ نے کہا ہوگا ناک کان گلے کا ڈاکٹر، کیونکہ یہ آپ کے جو کان ہے اس کا مڈل ایئر کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ ناسٹرل کے ساتھ، اور جو آپ کے ناسٹرلز ہیں وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ گلے کے ساتھ ملے ہوئے۔ تو ان تینوں چیزوں کا ڈاکٹر ایک کامن ڈاکٹر ہوتا ہے، ناک کان گلا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا، اس کے ساتھ جو مڈل ایئر ہے وہ آگے جڑا ہوا ہوتا ہے اوول ونڈو کے ساتھ۔ جو اوول ونڈو ہے اس کے آگے پھر آگے شروع ہو جاتا ہے کیا چیزیں؟ انر ایئر۔ اوول ونڈو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والی اوول ونڈو ہے۔ اس کے بعد تین پارٹس ہوتے ہیں کس کے؟ انر ایئر کے۔ وہ کون سے ہیں؟ ویسٹیبول ہو گیا، کوکلیا ہو گیا، سیمی سرکولر کنال ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں ہیئرنگ ریسیپٹر کی، تو آپ کے ہیئرنگ ریسیپٹر صرف کوکلیا کے اندر موجود ہے، اور کوکلیا 3 ڈکٹس کا بنا ہوتا ہے۔ ان 3 ڈکٹس کے اندر جو مڈل والی ڈکٹس ہے، جو درمیان والی نالی ہے، اس کے اندر ہیئرنگ کے ریسیپٹر پڑے ہوتے ہیں۔ باقی 2 نالیوں کے اندر، اندر والی اور باہر والی کے اندر ہیئرنگ ریسیپٹر موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوکلیا تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھرا ہوتا ہے فلوئڈ۔ کیا بھرا ہوتا ہے؟ فلوئڈ، پانی بھرا ہوتا ہے۔ جب وائبریشن پیچھے سے سٹارٹ ہوگی، آواز آئے گی، ایئر ڈرم کے ساتھ ٹکرائے گی، مالیس انکس سٹیپس سے اوور ونڈو سے گزرتی ہوئی جب کوکلیا کے اندر پہنچے گی، تو کوکلیا کے اندر جو فلوئڈ ہے وہ فلوئڈ آگے پیچھے ہلنا شروع ہو جائے گا، وائبریٹ کرنا شروع ہو جائے گا۔ فلوئڈ کے وائبریٹ کرنے سے جو مڈل جو ڈکٹ ہے اس کے اندر جو ریسیپٹر پڑے ہوئے ہیں سننے کی طاقت والے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ وائبریٹ ہو جائیں گے۔ جو وائبریشن یہی ہوگی، اسی وائبریشن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کیا؟ نرو۔ کیا اٹیچ ہوتی ہے؟ نرو۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے پاس یہ نرو ہے۔ یہ نرو یہی وائبریشن کو لے کے، نرو فرام کوکلیا، کوکلیا سے یہی نرو لے کے جائے گی دماغ کی طرف۔ دماغ اسی چیز کو کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا بھی آواز آ رہی ہے، کون سی آواز آ رہی ہے۔ سمجھ لگی ہے؟ اچھا، یہ انر ایئر کے 2 اور پارٹ رہ گئے تھے، ایک ویسٹیبول تھا اور دوسرا کون سا تھا؟ سیمی سرکولر کنال۔ کوکلیا تو سننے کے اندر انوالو ہو گیا، 2 حصے اور بچ گئے، ویسٹیبول اور سیمی سرکولر کنال۔
یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا تھا کہ کان کے دو فنکشن ہوتے ہیں، ایک ہیئرنگ سننا، اور دوسرا اس کا فنکشن کیا تھا کہ بیلنس آف دا باڈی، جسم کے توازن کو برقرار رکھنا۔ یہ دو حصے جسم کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، کون سے؟ سیمی سرکولر کنال اور ویسٹیبیول۔ ویسٹیبیول کے اندر ایسے ریسپٹر موجود ہوتے ہیں جو آپ کے جو ہیڈ ہے، اس ہیڈ کو صحیح رکھنے کے اندر امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ہیڈ کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کس کے اندر پڑے ہوتے ہیں ریسپٹر؟ ویسٹیبیول کے اندر، یاد کر لو۔ ایک سیمی سرکولر کنال، سیمی سرکولر کنال آپ کی باڈی جو پوسچر ہے اس کو کنٹرول کرنے والے ریسپٹر کہاں ہوتے ہیں؟ سیمی سرکولر کنال کے اندر ہوتا ہے۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ جاتے ہیں نا پہاڑوں کے اوپر، جب وین ٹریولنگ کر رہی ہوتی ہے اوپر سے نیچے سے گھومتی ہے تو ہمیں کیا آنے لگتی ہے؟ ہمیں کف آنے لگتی ہے، سوری کف نہیں، وومٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وومٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو کان کے اندر جو بیلنس والے ریسپٹر ہوتے ہیں ویسٹیبیول کے اندر اور سیمی سرکولر، وہ ہر وقت باڈی کی ہماری جو پوسچر کو ہے اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو کرنے کی وجہ سے کیونکہ باڈی بہت زیادہ ہل رہی ہوتی ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کفنگ، وومٹنگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک حل ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بازو کو نیچے رکھ کے ایسے نیچے سر کو بھی نیچے رکھ دیتے ہیں اور باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، جدھر جا رہی ہے اس طرف ہمیں اس جیسے بھی۔ اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو ریسپٹر تھے جو ہماری ہیڈ کو کنٹرول کر رہے تھے، جو جسم کنٹرول کر رہے تھے، وہ ریسپٹر کیا ہوتے ہیں؟ پھر ایزی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر کنٹرول نہیں کرتے، کیونکہ جدھر وین جا رہی ہے ہمارا سر بھی اسی طرف جا رہا ہے، جدھر وین جا رہی ہے ہماری باڈی اسی طرف جا رہی ہے، باڈی کو ہم لوز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اس چیز کا کام۔ اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے جو تھنڈر سٹارم ہوتا ہے، جو بجلی گرجتی ہے، اس کے اندر پہلے لائٹننگ ہوتی ہے۔ لائٹننگ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ تھنڈر سٹارم کے اندر جب ہوا تیزی کے ساتھ گزرتی ہے تو ہوا کا ٹکراؤ پانی کے قطروں کے ساتھ ہوتا ہے یا پانی کے کرسٹل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کی رگڑ کی وجہ سے، ہوا رگڑ کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے، چارج پیدا ہوتا ہے، جسے الیکٹریکل چارج کہتے ہیں۔ جب یہاں بجلی جہاں پیدا ہوگی وہاں پریشر بھی بڑھے گا، ٹمپریچر بھی بڑھے گا۔ صاف ظاہر جہاں بجلی ہوگی ٹمپریچر بڑھے گا، تو جہاں ٹمپریچر بڑھتی ہے ہوا ہلکی ہوتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، پھر پیچھے سے نئی ہوا آتی ہے۔ اس ہوا کا جو ایکسپینشن ہوتا ہے، ہوا جو بڑھتی ہے، اسی ایکسپینشن کی وجہ سے وہاں ایک گرج پیدا ہوتی ہے جسے ہم تھنڈر کہتے ہیں۔ گرج کا پیدا ہونا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہوا جب ایکسپینڈ ہوگی، کیا ہوگی؟ ایکسپینڈ ہوگی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ گرج پیدا ہوگا۔ اور بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب یہ پانی کے اوپر جو چارج ہوتے ہیں کرسٹل کے اوپر، جب چارج ہوا یعنی چارج کا آپس میں رگڑاؤ ہوگا تو بجلی پیدا ہوگی۔ تو تھنڈر سٹارم کا بیسس تو یہی ہے، ہوا پانی ٹکرائیں گے، چارج ٹکرائیں گے، بجلی پیدا ہوگی۔ اور تھنڈر کیا ہوگا کہ جب یہ بجلی جہاں پیدا ہوگی وہاں ٹمپریچر کیا ہو جائے گا؟ اپ ہو جائے گا۔ جہاں ٹمپریچر اپ ہو جائے گا ہوا ایکسپینڈ کرے گی، پھیلے گی۔ جب ہوا ایکسپینڈ کرے گی تو وہاں سے ایک آواز آئے گی۔ اچھا، یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ بجلی پہلے چمکتی ہے، آواز بعد کے اندر آتی ہے۔ وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روشنی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے بنسبت آواز کے۔ روشنی کی جو سپیڈ ہے لائٹ کی خلا کے اندر وہ بہت تیز ہے، اور آواز کی سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ وہ کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے روشنی پہلے آتی ہے اور آواز بعد کے اندر آتی ہے۔